ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا بیان چل رہا ہے اور اس سے متعلق تقریباً 3 جمعے ہو چکے ہیں. اس دعا اور اس واقعے سے متعلق جو قرآن کریم نے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے کی یہ آج کی آخری گزارشات ہیں اور اس دعا کی تشریح ہے. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال اور بے نظیر حکومت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیں کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو اس طرح کی حکومت ملے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمایا اور ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ انسان، جنات، شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. یہ ساری کے ساری غیر معمولی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو چیونٹیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو چیونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو لَأَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں سے روند ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. ظاہر ہے کہ چونٹی تو ایک بہت چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. چھوٹی میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت معمولی سی ہے. کوئی چلتے ہوئے اس کو روند دے، کیا پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں ایک قدم کے نیچے کتنی ہزاروں چیونٹیاں آ جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی یہ بات سنی کہ وہ دوسری چیونٹیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ لَأَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو سن کر ہنس پڑے. وقال،
اور فرمایا ربی اوزعنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اوزعنی کا ترجمہ میں تقریباً 3 جمعوں سے کر رہا ہوں اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوزعنی کا معنی توفیق کے نہیں ہے، یہ بڑا مشکل لفظ ہے اور اردو میں ہمارے پاس لفظ ایسا نہیں ہے۔ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے شکر کا چسکا لگا دے۔ شکر تو ایک مرتبہ بھی کہنے سے ادا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک مرتبہ نہیں، اوزعنی، آپ مجھے شکر کا چسکا لگا دیں۔ کیا معنی؟ مرنے دم تک کے اس نعمت پر آپ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دیتے رہیں، میں ہر وقت شکر ادا کرتا رہوں، وہ نعمت جو آپ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اس بات پر بھی شکر کی توفیق عطا فرما دے، شکر کا چسکا لگا دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کی رضا کا سبب بنے۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ خیر، تو پہلے میں اس واقعے کو پورا کر لوں، پھر اس دعا کی تشریح انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ یہ بات تو پچھلے جمعے میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر رکھ دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ایک جن نے کہا انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں یہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اور ایک اور صاحب تھے، ان کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں تو بڑی تاخیر ہو جائے گی۔ جی، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرفك۔ وہ جو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو جائے گی، میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ مجلس میں آنا اور مجلس سے اٹھنے میں تو بڑا وقت ہے، ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے پہلے تخت ملکہ بلقیس کا موجود ہوگا۔ چنانچہ تخت آ گیا۔ فلما جاء سلیمان قال اہکذا عرشک، جب ملکہ بلقیس آ گئی تو آپ نے اس ملکہ بلقیس سے کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تغیر اور کچھ تبدیلیاں کرا دی تھی تاکہ وہ پتہ نہیں پہچانتی ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی خدا جانے کیا کیا لگا ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیا، کچھ چیزیں تھی اس کو نکال دی، دوسری چیزیں لگا دی۔ قال نکروا لها عرشها، قرآن میں سورہ نمل میں، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یہ نہیں پہچان سکتی۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی، آپ نے کہا کہ قال اہکذا عرشک، یہی تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، بڑی سمجھدار تھی، بہت سمجھدار تھی۔ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی کہ ہاں اسی جیسا ہے، اسی جیسا ہے۔ پہچان گئی کہ یہ تخت میرا ہی ہے، تو اس سے اندازہ اسے ہو گیا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا تھا ملکہ بلقیس کے پاس شروع میں اور یہ کہا تھا
اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا، سرکشی نہیں کرنا، تابع فرمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دے دی ہے اور معجزاتی طور پر میرا تخت کہاں سے چلتا چلاتا منٹوں اور سیکنڈوں میں یہاں پر پہنچ گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہے، پیغمبر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ خیر پہنچ گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو محل میں، جو بھی ظاہر ہے کہ مہمان ہوتا، محل میں اس کے لیے انتظام تھا کھانے پینے کا۔ جب محل میں داخل ہوئی ملکہ بلقیس، جی قیل لها ادخل السرح، داخل ہو جاؤ محل میں۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا، اس محل میں جو راستہ تھا یا صحن تھا، اس میں اس انداز سے شیشے جڑے ہوئے تھے اور اس انداز سے فرش میں شیشے لگائے ہوئے تھے کہ جب باہر سے کوئی آدمی اس فرش پر داخل ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ بہت گہرا پانی ہے۔ یہ بہت بڑا سمندر اندر چل رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر نہیں تھا، وہ شیشہ تھا، لیکن اس کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ اس انداز کی تھی کہ دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا کہ یہ بہت کوئی گہرا پانی ہے۔ قیل لها ادخل السرح، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس میں۔ فلما رأته حسبته لجة، جب وہ داخل ہوئی تو اس نے اس کو خیال کیا، لجہ کہا جاتا ہے گہرے پانی کو، جس میں گہرائی بہت زیادہ، اس کو لجہ کہتے ہیں عربی میں۔ فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دور سے جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو بڑا گہرا پانی ہے۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس نے اپنی دونوں شلوار کی دونوں پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا اٹھا لیا۔ ظاہر ہے جب پانی ہوتا ہے تو آدمی جو ہے وہ شلوار کو سمیٹ لیتا ہے اور پائنچے اور شلوار اوپر کر لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں کے ساتھ پائنچے بھی گیلے ہو جائیں۔ شلوار اوپر کر لی، پنڈلیاں کھل گئیں۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندی خدا، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، یہ شیشہ ہے، اور تو اس کو بہت گہرا پانی سمجھ رہی ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، اس موقع پر اس ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر اور ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کی میں اب تک پرستش کرتی رہی اور سورج کی میں عبادت کرتی رہی، بڑا میں نے اپنے پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر میں اس اللہ رب العالمین پر اب ایمان لے کر آتی ہوں اور آپ کے سامنے فرما بردار ہو جاتی ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین نے توجہ ہے نا، اب یہاں پر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، سوال یہ اٹھایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ ایسے شیشے لگا دیے صحن میں اور محل میں کہ دور سے آنے والا آدمی جب قدم رکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ یہ پانی ہے گہرا، یہ کیوں کیا؟ بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن ہر بات صحیح نہیں ہوتی، بعد اس سلسلے میں اسرائیلی روایتیں بھی ہیں
اور اسرائیلی جو روایات ہیں ان روایات کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، ان اسرائیلی روایات کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مثلا ایک قول لکھا ہوا ہے بعض مفسرین نے، اور بات ایسی ہے کہ دل کو نہیں لگتی، لیکن ذکر کیے آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ ملکہ بلقیس کی ٹانگوں پر بہت سارے بال ہیں، اور عرب کے پرانے زمانے کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس عورت کی پنڈلیوں پر اور ٹانگوں پر بہت زیادہ بال ہو وہ عورت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہر شادی شدہ آدمی گھر جا کر اب پنڈلی دیکھتے رہے کہ پتہ چلے کہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو آپ پنڈلیاں نہ دیکھیں۔ بہرحال یہ ایک بات لکھی ہے، اور عرب میں یہ اس وقت مشہور تھا کہ جس عورت کی پنڈلی پر اور ٹانگوں پر بال ہو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب تو بغیر بال کی بھی خطرناک ہوتی ہے، بال کیا ضروری ہے؟ خیر، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا تاکہ جب یہ وہاں پہنچے تو یہ اپنی شلوار خود اوپر کر لے تاکہ پتہ چل جائے کہ پنڈلی پر بال ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہے وہ جاندار باتیں نہیں، یہ باتوں میں وزن نہیں ہے، یہ پھسپھسی باتیں ہیں، کمزور باتیں ہیں۔ سب سے اچھا جواب جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عربی کی جو تفسیر ہے معرکۃ الآراء تفسیر دنیا میں، جس تفسیر نے اپنا لوہا بنوایا ہے، تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب جو ہے وہ دل کو لگتا ہے۔ یہ والی بات تو ایسے ہی ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے بڑے امام گزرے ہیں۔ فلسفے میں اور علم کلام میں آپ جیسا کوئی آدمی آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا کا سارا کام اس لیے کیا تاکہ اس کو اپنی بے عقلی کا پتہ چل جائے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے آپ کو جو میں بہت بڑی سمجھدار اور بہت زیرک اور عقل مند سمجھتی ہوں، میں تو پلے درجے کی بیوقوف ہوں، میں شیشے کے فرش کو پانی سمجھ رہی ہوں۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ یہ اس لیے کیا تاکہ اس کو اپنی بے عقلی کا پتہ چل جائے اور اس کی بے عقلی اس کے سامنے آشکارا ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کو بڑی جو ترم خان سمجھ رہی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ عقل نہ دارد، عقل نہیں ہے، دماغ میں بھوس ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری اس بے عقلی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر سورج کی اب تک پرستش کرتی رہی، اس سے زیادہ میری بے عقلی اور کیا ہوگی۔ سجدہ تو مجھے اللہ کو کرنا چاہیے تھا، سجدہ تو مجھے اللہ رب العالمین کو کرنا چاہیے تھا، ایمان تو مجھے اس پر لانا چاہیے تھا، اب تک تو میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ کہاں میں یہ ماتھا ٹیکتی رہی اور کہاں میں اب تک سجدہ کرتی رہی پوری زندگی۔ اس کو اپنی بے عقلی کا اور اپنی کمزوری کا اور اپنی بے ثباتی کا اس سے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے، اور اسے اندازہ ہو چکا کہ جس بے عقل کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ یہ شیشہ ہے پانی نہیں ہے، تو اب تک وہ یہ کام کرتی رہی۔ یہ ہے جواب، جو جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دیا ہے اس آیت کی ذیل میں۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ جی اب میں ایمان لے کر آئی اور میں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے میں تابع فرمان بن گئی۔ یہ تو آیت کا واقعہ ختم ہو گیا، اب میں اصل آ رہا ہوں اس دعا کی طرف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل دعا ہے، اور جس مقصد کے لیے میں نے اس واقعے کو شروع کیا تھا، اس دعا کی طرف ذرا سا اب آ جائیں۔ جب یہ چونٹیاں جو ہے وہ ہنسنے لگیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہنسنے لگے چونٹیوں کی اس بات سے، لَأَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی چونٹیوں کی اس بات سے، وَقَالَ، اور فرمانے لگے، رَبِّ أَوْزِعْنِي، اے میرے رب مجھے شکر ادا کرنے کا چسکا لگا دے۔ یعنی
حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لاؤ لشکر پر چونٹیاں بھی حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں عطا فرمائی اس پر حیرت کا بھی اظہار کر رہی ہیں، خوشی کا بھی اظہار کر رہی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہی ہیں، اور اس تعریف پر حضرت سلیمان علیہ السلام پھول نہیں رہے ہیں، جو بات اصل بتانی ہے، بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب مجھے اس بات کا چسکا لگا دیں اور اس بات میں مجھے مشغول رکھے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو در حقیقت سبق یہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت تمہیں عطا فرمائے، چاہے وہ نعمت دین کی ہو چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو، دونوں نعمتیں نعمت ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے، دنیاوی نعمت، مال اللہ تعالیٰ نے بہت دے دیا، کاروبار بہت پھیل گیا، تجارت میں اللہ نے برکت دے دی، اور دینی نعمت اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، اللہ نے تقوی عطا فرما دیا، تو ان چیزوں پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، ان چیزوں پر آدمی کو خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں پر آدمی دوسروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، جی یہ معدہ، یہ اندرونی نظام، آنتوں کا نظام، عجیب نظام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اوپر سے کھا لے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کوئی آدمی جب اس طریقے کی بیماری میں جب ہوتا ہے اور جب وہ ساری چیزیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اندر بسائی ہوئی ہے، جگر کا نظام ہے، معدے کا نظام ہے، پیٹ کا نظام ہے، آنتوں کا نظام ہے، یہ رگیں اندر جو پھیلی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پوری ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے بسائی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمارے لکھا ہے، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ استغفار کی آدمی رٹ لگائے، شکر کی آدمی رٹ لگائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت زبان پر شکر ہو، ہر وقت زبان پر۔ لیکن یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہے کہ زبان سے تو شکر ادا کر رہا ہے اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اس سے بڑی معصیت ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر کا مذاق ہے، یہ شکر کا مذاق ہے۔ تو زبان سے بھی انسان شکر ادا کرے اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، یہ ہے شکر۔ آگے جملہ دیکھیے، آگے جملہ کیا کہا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ میں جملہ دراصل سمجھانا چاہتا ہوں، ایک عجیب جملہ ہے یہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، شاید کبھی کسی موڑ پر کام آ جائے بات فقیر کی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے نیک عمل کی توفیق دیں، یہ نہیں کہا، اس نقطے کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے نیک عمل کی توفیق دیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آپ مجھے اس نعمت، اس عمل صالح کی توفیق دیں، آپ اس نیک عمل کی توفیق دیں جس کو آپ، جس عمل سے آپ راضی ہوتے ہوں، جس عمل سے آپ خوش ہوتے ہوں، جس سے آپ کی رضا کا پروانہ ملتا ہو، اس عمل کی توفیق دیں۔
دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، سمجھ لے بات اچھی طرح، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل ہوتا تو نیک ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ عمل نیک نہیں ہوتا، وہ عمل، میں ابھی اس کی مثال دے رہا ہوں، وہ عمل بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ ترضاہ میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ترضاہ کا معنی یہ ہے کہ کس وقت کون سا عمل کرنا ہے اور کس وقت اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب اور پسندیدہ ہے وہ عمل کرے. یہ نہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس وقت یہ کام کر لوں، حالانکہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر اجازت نہیں ہے، تو وہ عمل تو عمل صالح ہے لیکن وہ ترضاہ میں شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا حوالہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معمول اپنا بنا رکھا تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. اچھی طرح سمجھ لیں، بات سمجھ آ جائے گی اس مثال سے. روزانہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو روزانہ جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل صالح ہے یا عمل غیر صالح؟ نہیں بتا رہے بھائی. نیک عمل ہے یا گناہ کا کام ہے؟ نیک عمل ہے، عمل صالح، لیکن یہ عمل صالح اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور بلا کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی تمہارے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور روزانہ رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہو، پوری رات جاگتے ہو، اس کو تم نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے، ایسا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایسا. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی. ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، سو بھی جاگو بھی. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. ارے یہ جو اللہ نے تمہیں جسم عطا فرمائے اس کا بھی کچھ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے پاس آنے والے جو مہمان ہیں ان مہمانوں کے لیے بھی ٹائم نکالو، ان مہمانوں کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، زیارت کے لیے آنے والوں کا بھی حق ہے، نفس کا بھی تم پر حق ہے. لہذا اگر تم اس طریقے سے عبادت کرتے رہو گے تو ان سارے کے سارے لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی رہیں گی. تو عمل تو نیک ہے لیکن وہ عمل ترضاہ میں شامل نہیں تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں تھا. اس لیے آپ نے بلا کر ان کی اصلاح فرما دی کہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے والا تو عمل یہ ہے کہ مخلوق خدا کا بھی حق ادا ہو اور اللہ کا حق بھی ادا ہو. اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا اور ہمیں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ دو چیزوں کا نام ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی پورے کے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، پورے کے پورے دین کا لب لباب کیا ہے؟ دو باتیں، اللہ کا حق ادا کرے، بندوں کا حق ادا کرے. نہ اللہ کے حق میں حق تلفی ہو اللہ کی، اور نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ان کے حقوق کی حق تلفی ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حقوق کا جو دائرہ اور جو سرکل اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس سرکل کے اندر رہ کر اس کو کرنا، نہ افراد کی اجازت، نہ تفرید کی اجازت، نہ غلو کی اجازت. ہر چیز کے اندر بیلنس، ہر چیز کے اندر اعتدال. اب نماز کا جوش چڑھا تو اب نماز پہ نماز ہو رہی ہے، نماز پہ نماز ہو رہی ہے، یہاں نفلوں پہ نفلیں ہو رہی ہیں، یہاں ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں جی مجھے تو نماز پڑھنی ہے. تب تو خیر وہ شوق بھی نہیں ہے، اب تو وہ شوق بھی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں.
نماز پڑھنے کا شوق ہوا نفلوں کا، اب نفلوں کی نیت پہ نیت باندھی ہوئی ہے، وہاں ماں آوازیں دے رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے، بیوی آواز دے رہی ہے، گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی مجھے تو مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے تو عالم اور مولوی بننا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے عالم بننا ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا، کسی کو جہاد میں جانے کا شوق ہو گیا، کسی کو کسی بزرگ کا بیان سننے کا شوق ہو گیا۔ ارے بھائی اس وقت یہ دیکھو کہ دین نام جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اتباع کا۔ اس وقت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میرے اوپر فریضہ عائد ہوا ہے وہ کیا ہے، وقت کا تقاضا اس وقت کیا ہے، بس اس کو کرو، وقت کے تقاضے کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ جس وقت آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا اور آپ نے بس نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ آپ چل پڑے منہ اٹھا کر، یہ اپنی خواہش تو پورا کرنا ہوگا لیکن یہ عمل صالحا ترضاہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس دعا میں یہ لفظ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے دے جس نیک عمل سے آپ راضی ہوتے ہوں، جس نیک عمل کو کرنے سے آپ کی رضا نصیب ہوتی ہو، آپ کی خوشنودی ملتی ہو۔ اب ماں باپ جو ہے وہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم مت جاؤ، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، میرا دارو علاج معالجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی مجھے تو شوق ہے، میں تو مدرسے میں جا کر عالم بنوں گا، علم حاصل کروں گا۔ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم بننا، مفتی بننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف استحباب ہے، مستحب ہے۔ اور اگر ماں باپ کو ضرورت ہے اس کی، بیوی کو ضرورت ہے اس کی، بچوں کو ضرورت ہے اس کی، اور اس کی ضرورت اس کے علاوہ اور کوئی پوری کرنے والا نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے فرض یہی ہے کہ یہ خدمت کرو۔ یہ ہے دین کا مزاج، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ اس مزاج کو اگر آدمی سمجھ لے تو پھر بیلنس رہے گا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا رہے گا۔ کسی ایک کے حق ادا کرنے میں اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا کہ اس سے دوسروں کی حق تلفیاں ہوتی رہیں، تو معاف کیجئے گا یہ دینداری نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو سمجھ لیں۔ بہت بڑی بات اور بہت بڑا سبق دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اور یہ دعا ہمیں اور آپ کو سکھا کر گئے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اب پتہ نہیں آپ یہ جملہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے دیں جو نیک عمل آپ کی رضا کا، آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے نیک صالح بندوں میں مجھے داخل فرما دیں، اپنے نیک صالح بندوں میں مجھے داخل فرما دیں۔ حالانکہ دیکھیے یہاں ایک اور پہلو ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود نبی ہیں، یہ نہیں ہے، نبی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا نبی سے زیادہ کوئی اور نیک ہو سکتا ہے اس روئے زمین پر؟ نہیں بتا رہے، گردن سے اشارہ کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ نبی تو بالکل آخری کنارے پر ہے، آخری درجے پر ہے، اس سے بڑا نیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے کیا کہا، جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ اپنے سامنے اور زیادہ جھکنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اتنی بے مثال اور بے نظیر حکومت ملنے کے بعد بھی تکبر اور عجب میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل فرما دیں۔ میں نیک نہیں ہوں، بہت سارے نیک بندے ہیں آپ کے، ان نیک بندوں میں سلیمان کو بھی داخل کر دیں، اور سلیمان کا بھی نام اس فہرست میں لکھ دیں جس میں آپ اپنے نیک بندوں کا نام لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی عاجزی ہے، یہ انتہائی تواضع ہے، یہ انتہائی انکساری ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔
اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہمیں ہمارے تو دو آدمی ذرا سا تعریف کر دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ من شما. ویسے تو فارسی کا جو لفظ ہے وہ ہے من شما دیگر نیست، میرا جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے استاد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے من شما دیگرے، وہ دیگر کو ڈنگر کہتے تھے، من شما ڈنگرے نیست، من شما ڈنگرے نیست، کہ میرا جیسا تو کوئی اور ڈنگر نہیں ہے. ارے بھائی اگر دو آدمی تمہاری تعریف کر رہے ہیں، دو آدمی نے دو بول دیے، اور اللہ کے سامنے جھکو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے میرے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لوگ بیچارے مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ مجھے ایسا اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ نہیں کہ جی ہم تو ہیں بہت بڑے، تم تو ہمیں پہچانتے نہیں ہو، اتنے عرصے کے بعد پہچانا، ہم تو پہنچے ہوئے نہیں. تو یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع قول سے، عمل سے، کردار سے یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بڑائی جو ہے وہ صرف ایک ذات کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بس اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، ہر آدمی کمزور ہے، ہر آدمی کمزور ہے. اسی لیے ایک مرتبہ وقت بھی ہو چکا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ایک مرتبہ آخری عمر میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث، جن کی فضائل اعمال پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، نام بھی سنا ہوگا آپ نے. بالکل آخری وقت میں حضرت جب یہاں کراچی تشریف لائے، اور معتبر ذرائع سے سنا میں نے، تو بہت بڑا مجمع لگ گیا. ظاہر ہے اللہ والے پرانے بزرگوں کی نشانی، نیک آدمی، تو بڑا مجمع لگ گیا، اور لوگ جو ہے حضرت سے ملاقات کر رہے تھے، اور حضرت ہر ایسے ملاقات کرتے کرتے ہنس رہے تھے. ملاقات کر رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو جب یہ پورا مجمع ختم ہوا، ایک صاحب نے کہا حضرت بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا اندر سے دل خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو سارے لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہاتھ سر پر رکھ رہے ہیں، اور آپ کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ یہ بھی پتا ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں. کتنا بڑا آدمی، کتنا اونچا آدمی، اور بات کیسی کی ہے ہم لوگوں کو سمجھا کر گئے. فرمایا کہ میں ان بیچاروں کی سادگی پر ہنس رہا ہوں کہ یہ بیچارے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں. یہ بیچارے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں، اور اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ مجھے سمجھ رہے ہیں. ہم تو ظاہری طور پر جو ہے ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، دھڑک بے جنبش قلم ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. اور ان اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی سادگی پر ہنس رہا ہوں کہ دیکھو میرے اندر تو اتنے عیوب ہیں، میرے اندر تو اتنی کمزوریاں ہیں. یہ بیچارے عقیدت میں اندھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ سر پر رکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے کہ یہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اور میرے بارے میں خیال کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، بس وقت بھی ہو چکا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی جو دعا ہے وہ بھی آج الحمدللہ میں نے مکمل کر دی ہے. بس اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا میں بڑا سبق ہے، بڑی کام کی باتیں. بس اس دعا کو یاد کر لیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور سورہ نمل میں یہ دعا اور یہ آیت آپ کو مل جائے گی قرآن کریم میں. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی اس حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہمارے اندر تواضع اور انکساری اور اپنے سامنے اللہ تعالی ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بڑائی سے، تکبر سے، کبر سے، تعلی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.